اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہنوں بھائیوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ میرے ڈیفرنٹ لیکچرز کی سیریز ہے اور اس میں آج ہم بات کریں گے، آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور نارملی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ایز اے مسلم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور امت کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ سائنس بیسیکلی کیا ہے، ٹیکنالوجی بیسیکلی کیا ہے، ان میں ڈفرینس کیا ہے اور اسلام سے ان کا کیا لنک ہے، اور ڈیجیٹل اسلام کا بیسیکلی سائنس اور ٹیکنالوجی سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور یہ ایک دفعہ کانسیپٹس امت کے انشاءاللہ اگر کلیئر ہو گئے تو ہمیں کلیئر ڈائریکشن مل جائے گی، جس میں ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں گے اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم نے اصل میں جو ڈیجیٹل اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہیومینٹی اور ٹیکنالوجی، یعنی اسلام اور ٹیکنالوجی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس میں بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی سائنس کیا ہے، اس پہ پہلے بات کرتے ہیں، پھر ٹیکنالوجی کیا ہے، اور پھر ہم اسلام، اور پھر اسلام کا سائنس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اور ڈیجیٹل اسلام بیسیکلی کیا ہے۔ تو جب ہم بات کریں سائنس کی تو یا ٹیکنالوجی کی، تو سائنس از بیسیکلی مور براڈر کانسیپٹ دین ٹیکنالوجی۔ تو یعنی سائنس کا پارٹ ہے ٹیکنالوجی۔ تو اگر ہم اس کے پوائنٹس آپس میں ڈفرینشیٹ کریں اور بیسک کی جو پوائنٹس ہیں ان پہ بات کریں، تو بیسیکلی یہ کانسیپٹس کچھ میں نے اب تک جو پڑھے دیکھے سنے ان سے بھی ڈیفینیٹلی ان کی بیس پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ کچھ چینل ہے، ایک ٹیکنالوجی کون کلاس ڈفرینس بٹوین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایک یہ یوٹیوب چینل ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چینل ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو یہ آٹو موٹیو ودیا لایا، یہ ایک اور یوٹیوب چینل ہے۔ تو بہرحال ان سے کچھ سے میں نے مٹیریل لیا اور کچھ جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو وہ بھی بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو ایک کلیئر ڈائریکشن اس میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو سائنس کی جب بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دس از بیسیکلی پارٹ آف نالج، دس از بیسیکلی نالج، سائنس از سم تھنگ نوئنگ۔ In science you are going to develop principles, basic concepts, theories, variables and their relationships۔ تو یہ یونیورسل لاز ہوتے ہیں جو ایک دفعہ جب بنا دیے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں یا ان کو ڈسکور کر لیا جاتا ہے تو زیادہ تر ان کو ہی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ٹیکنالوجی ہے دیٹ از بیسیکلی دی کمپوننٹ آف سائنس، اور اگر سائنس نوئنگ ہے تو یہ ڈوئنگ ہے۔ تو اگر سائنس کے اندر ہم کانسیپٹس بناتے ہیں، تھیورم بناتے ہیں، ویریبلز بناتے ہیں، کنسیپچول فریم ورکس بناتے ہیں، تو اس کے اندر ہم ڈیزائن کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں، تو تاکہ اپنے جو پرابلمس ہیں ان کا سلوشن نکالا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم سائنس کو کہیں آبجیکٹیوز کی بیس پہ کہ دس از یعنی ٹو ایکسپلین ہاؤ ورلڈ ورکس، کہ پوری دنیا ایک نظام کیسے چل رہا ہے، بیسیکلی دیٹ از اے سائنس۔ اور ایکچولی سائنس از دا ریلیشن شپ بٹوین کاز اینڈ افیکٹ۔ تو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں، ایک کے چینج کرنے سے دوسری چیز چینج ہوتی ہے، دوسرے ویریبلز پہ فرق پڑتا ہے۔ تو دیز آر بیسیکلی یونیورسل لاز۔ اور آبجیکٹیوز کی بیس پہ ٹیکنالوجی کا آبجیکٹیو ہے ٹو سالو پرابلمس، اور اگر میتھڈس کی بیس پہ بات کریں تو اس میں سائنس میں سائنٹیفک میتھڈز یوز ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجیکل پروسیسز یوز ہوتے ہیں۔ اور رزلٹ کی جب بات کریں تو یہ ایک پبلیکیشن آف لا اور تھیوری کی شکل میں آتا ہے سائنس،
اور ٹیکنالوجی میں ایک نیو آبجیکٹ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں فار دا سیک آف کنوینئنس. تو اس کے اندر بیسیکلی سائنس کے اندر آپ ڈسکور کرتے ہیں. اب یعنی ڈسکور جو آلریڈی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں الحمدللہ بنائی ہیں انہی کو ہی آپ ڈسکور کرتے ہیں. اور ٹیکنالوجی میں انوینٹ کرتے ہیں جو انسان خود اپنی انہی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز ڈیولپ کرتا ہے, پلان کرتا ہے, ڈیزائن کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے اور پراپر آبجیکٹ بنا لیتا ہے اپنی آسانی کے لیے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنس جو ہے بیسیکلی ایک نالج ہے, ایک نوئنگ ہے, ٹھیک ہے, دیٹ کین بی یوزڈ یوزفلی فار ایوری ون. تو اب ڈیفینیٹلی دیکھیں ہماری دنیا یعنی ہاؤ سائنس میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹو ایکسپلین ہاؤ دا ورلڈ ورکس کہ پوری دیکھیں سب سے جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر قرآن ڈیفینیٹلی قرآن ایک علم کا سمندر ہے اور ایک قرآن کے اندر پوری دنیا کائنات کیسی بنائی گئی, چاند تارے کیسے بنائے گئے, سورج اور چاند یہ سب کیسے حرکت میں ہیں اور کس طریقے سے بنائے گئے, سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو بیسیکلی قرآن میں مین حکمت کی باتیں, علم کی باتیں سب بتا دی گئی ہیں. تو اس میں ہیومینٹی کی باتیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نے فردر اپنی دنیا میں اپنی آسانی کے لیے بایولوجی جو پلانٹس کی فیلڈ کو اگر لے لیں تو آپ بایولوجی کی سائنس بن جاتی ہے. پھر اسی طرح اینیملز کی, تو اسی طرح باٹنی اور بایولوجی اور اسی طرح جانوروں کی اور اینیمل سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ قسم کے ہیں. پھر فزکس, کیمسٹری, تو یہ فردر سب فیلڈز ہیں بیسیکلی نالج کی. اور سب سے بڑا جو علم ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کا ہے, اس دنیا کا, اس کائنات کا ہے. اور اس کے اندر پھر یہ تمام سائنسز آ جاتی ہیں جو ہم جن کا تعلق ہماری دنیا سے ہے. تو جو اللہ ہمیں جتنا علم دیتا ہے ہم اتنا استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے نئے لہٰذا اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم سوچتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں اور نئے سے نئے کانسیپٹس ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں اور فردر ہم ریسرچ کرتے ہوئے ان کو ساری امت کے لیے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یعنی ثابت ہوا کہ سب سے جو بڑا علم ہے وہ بیسیکلی قرآن کا ہے اور اسلام کی سائنس ہے, بیسیکلی ہیومینٹی ہے. اور سو دیٹ از سوشل سائنس بیسیکلی کہ انسانوں نے زندگی 22 کروڑ جو اشرف المخلوقات ہیں اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلا رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ الگ ایک سائنس ہے جو جس کو اللہ کے حکموں پہ قرآن و سنت پہ چل کے ہی ہم اس پہ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. تو یعنی میں نے ایک ایکویشن دی ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام. تو اگر ہم ٹیکنالوجی از بیسیکلی دی پارٹ آف سائنس اور یعنی سائنس میں پھر ہیومینٹی یا اسلام ڈیفینیٹلی دیٹ از اے بگ سائنس. اور اسلام جو ہے دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام قرآن اینڈ سنہ. تو یعنی یہ سائنس کی جب ہم بیس سائنس میں ہیومینٹی کی بیس رکھیں اور ٹیکنالوجی کی بلڈنگ کھڑی کریں تو انشاءاللہ یہ کتنا بیسٹ کمبینیشن ہوگا کہ اس سے جو ڈیجیٹل اسلام ہوگا بیسیکلی وہ بھی ایک بہت بڑا نالج ہوگا. تو بہرحال امید ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, سائنس کیا ہے اور پھر اسلام اور قرآن کا سائنس سے کیا تعلق ہے. اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. اور ٹیکنالوجی بیسیکلی سائنس کا کمپوننٹ ہے لیکن اس کو اگر پازیٹیو یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیجیٹل اسلام کی سائڈ پہ چلی جائے گی اور نیگیٹو یوز کریں گے تو سیٹن کی طرف چلی جائے گی. تو یہ بیسیکلی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا یوز کون سی ڈائریکشن میں کرتے ہیں.
تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.